बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ PTI के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम बहुत ज़ोर शोर से जारी है और प्रोपेगेंडा भी वही लोग कर रहे हैं जो कि हुकूमत में हैं और हुकूमत में बैठ के उनको पता है कि उनके अपने अमाल इतने बुरे हैं कि उनको छुपाने के लिए ज़रूरी है उनके लिए कि वो किसी और पे कीचड़ फेंकें। दूसरी तरफ ये है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जैसे हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, मुल्क में खाना जंगी का ख़तरा है। आम हालात में ये आम आदमी तो इस पे इजहार राय करता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि खाना जंगी अगर हुई तो ज़िम्मेदार कौन होगा। बाज़ लोग इस पे राय भी देते हैं, लेकिन हुकूमती अहलकार जो हैं, ख़ास तौर पे वज़रा वगैरह, वो जो बयानात दे रहे हैं वो इमरान खान के जलसों को देख के जो उनकी वो हवास बाख्ता हुए हैं, तो उन्होंने कहना शुरू किया है कि अवाम को मुश्तिल करके इमरान खान पाकिस्तान को सिविल वॉर की तरफ धकेल रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि सब कुछ करने के बाद ये तवक्को की जा रही है कि इमरान खान पब्लिक सपोर्ट भी ना ले। जमहूरी अमल का ये हिस्सा है। जमहूरी अमल का मतलब ही यही है, मकसद ही यही है कि अवाम की राय और अवाम की ख्वाहिशात उसके मुताबिक अगर आज अवाम उसके साथ खड़े नज़र आते हैं तो आप जी चाहे कहते रहें। फैक्ट ये है कि ये जमहूरी अमल है और इसको ये कहना कि इसकी वजह से वायलेंस होगी, वो मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं। अब एक तरफ तो इमरान खान की निजी ज़िंदगी को टारगेट किया जा रहा है, उसके घरेलू मामलात, उसकी लाजमन जो शादियां वगैरह हुई उसमें मसले रहे, लेकिन ये आपका और मेरा मसला नहीं है। अगर मसला सिर्फ निजी ज़िंदगियों का ही हो तो वो तो फिर बहुत सारे लोगों की निजी ज़िंदगियां जो हैं उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि गंदा है, गलीज़ है, तो मेरा ख्याल है उससे तो परहेज़ करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती कि PMLN का हमेशा से वतीरा रहा है कि वो अपने मुखालफिन की निजी ज़िंदगियों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। गंदी नाजेबा किस्म की वीडियोस बना लीं, ऑडियोज़ बना लीं, जहाज़ों से तस्वीर फेंक दी। ये गैर अखलाकी अमल जो है ये सिर्फ़ एक पार्टी से हमने देखा कि वहाँ से होता रहा है। लिहाजा ये तवक्को करना कि अब वो इमरान खान के ख़िलाफ़ ये नहीं करेंगे, ये मेरा ख्याल है एक मुश्किल चीज़ नज़र आती है। दूसरी तरफ ये है कि चूँकि पूरी हुकूमत जो है वो करप्शन में लथड़ी पड़ी है और उससे करप्शन के बेपनाह इल्ज़ामात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, तो वो यही चीज़ जो है वो इमरान खान के ऊपर भी थोपना चाहते हैं ताकि इमरान खान भी नज़र आए कि वो भी करप्ट था। लिहाजा वो झूठे सच्चे किस्से इधर उधर की कहानियाँ सुना के उसको करप्शन का बताते हैं। उसमें ख़ास तौर पे तोशाखाना का किस्सा निकला जो तकरीबन मिसफायर कर गया, क्योंकि तोशाखाना से तो जो लिए कोई चीज़ ली अगर इमरान खान ने वो तो शायद ली कवानीन के मुताबिक, लेकिन जो लूटमार करते रहे जरदारी टोला और नवाज शरीफ टोला वो तो बेपनाह है, तो ख़ानदान भरे इन्होंने। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये इल्ज़ामात भी इनकी एक चाल है, लेकिन ये चल नहीं सकेंगे। उसके अलावा और भी इधर उधर की कहानियाँ जोड़ी जा रही हैं जिसका ताल्लुक़ बिला वजह इमरान खान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हाँ, इमरान खान की पार्टी में कुछ लोगों ने ये काम किए हैं और वो वही थे जो आज उसको छोड़ के किसी और तरफ चले गए, क्योंकि जब आपने उन लोगों पे गिरफ्त की तो वो उनको तो PTI पसंद नहीं आई। सो इस लिहाज से बिल्कुल उन लोगों को आज भी उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन जो एक बहुत ही गलत किस्म का इल्ज़ाम आयद हो रहा है वो ये कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत को इस्तेमाल करके या लोगों के रिस्पांस को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को सिविल वॉर की तरफ धकेल रहा है। मैं अगर तजिया करूं, और सारी चीज़ का मैंने तजिया किया भी है, स्टडी किया है, तो मुझे यूँ लगता है कि हुकूमत वक्त जो है वो पाकिस्तान को एक आप कह लीजिए एक प्लान के तहत सिविल वॉर की तरफ धकेलना चाहती है, जिससे एक इंतशार पैदा हो, लेकिन उसका मलबा इमरान खान पे डाल दिया जाए। मैं उसमें दो चीज़ें मैंने नोट की
پہلے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن توڑنا چاہتا ہے، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کو فالو نہیں کر رہا، کانسٹیٹیوشن کی عملداری نہیں رہی، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا حکومت کی تبدیلی کا اور عمران خان نے مانا نہیں۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی آپ نے پاکستان میں اس سے بڑا خرید و فروخت کا عمل دیکھا جہاں بڑے پیمانے پہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی؟ کس طرح لوگ بکے اور کس طرح پارٹیاں بدلی گئیں؟ وہ کسی سازش کے تحت ہوا یا جیسے بھی ہوا، فیکٹ یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جو اکثریت دکھائی گئی یا جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اپوزیشن میں جا کے بیٹھے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی اور جا کے اپنی قیمت وصول کر کے ایک حکومت کو گرانے کا کام کیا۔ یہ انتہائی شرمناک ہے اور اس سے لازماً عوام کے اندر غیظ و غضب ہوگا، غصہ پیدا ہوگا، کیونکہ عوام سے ووٹ لے کے، ان کا اعتماد لے کے اگر اس کے بعد کوئی جا کے اپنی قیمت وصول کر لیتا ہے تو وہ تو پھر عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ عوام اس کو نوچیں، اس کے کپڑے پھاڑیں، اس کو بال نوچیں، جو بھی جی چاہے کریں، وہ اس چیز کا حقدار ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ آئین کی روح سے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 63A کی تشریح مانگی سپریم کورٹ سے۔ اب آئین سے کون کھلواڑ کر رہا ہے؟ سپریم کورٹ کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہی ہے یا کوئی بار کونسل کر رہی ہے؟ عمران خان تو نہیں کر رہا، اس کی وضاحت نہیں آ رہی۔ جتنا آپ اس قصے کو لمبا کر رہے ہیں، آپ ایک فساد کو طول دیتے جا رہے ہیں۔ اگر اپوزیشن یا آج کی حکومت آپ کے اوپر حاوی ہے اور آپ کو فیصلہ سازی سے وہ روک رہی ہے تو وہ حکومت تو سامنے نہیں آ رہی، یہ ملبہ، یہ اس کا الزام تو عدالت کے سر پہ آئے گا۔ سو یہاں بڑا واضح نظر آتا ہے کہ آئین کے ساتھ عمران خان نہیں، کوئی اور کھلواڑ کر رہا ہے۔ پھر آئینی معاملات جو ہیں وہ وہاں پہ آپ کو پھر زیر بحث نظر آئیں گے الیکشن کمیشن میں، جہاں پہ کہ ایک فارن فنڈنگ کا کیس وہاں موجود ہے۔ اب فارن فنڈنگ کے کیسز جو ہیں وہ PMLN کے بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، لیکن PTI کا کیس سنا جائے گا، اس لیے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ غیر جانبدار ہے۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ آئین کی پامالی، اور پھر سزا کا وقت آئے گا تو آج چونکہ سارے نظام کو عمران خان واحد اپنا کامن اینیمی نظر آتا ہے، کہ ہمارا دشمن نمبر 1 پورے نظام کو، پورے کرپٹ نظام کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ صرف عمران خان ہے۔ تو ان حالات میں اس کو باہر رکھنا، سیاست سے باہر رکھنا ان کی ضرورت ہے، اور ضرورت کے لیے الیکشن کمیشن استعمال ہوگا۔ حالانکہ الیکشن کمیشن ایک سیاسی عمل کو پروان چڑھانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ سبق دینے کے لیے کسی کو چاہے تو وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر کوئی رقم مشکوک ہے تو وہ سرنڈر کر دی جائے، وہ حکومت پاکستان کو دے دی جائے، پارٹی کو فائن کر دیا جائے، لیکن توقع یہ نہیں ہے۔ سو یہاں بھی ہمیں لگتا ہے کہ آئین مشکل میں اب پھنسا ہوا ہے۔ پھر سب سے خطرناک چیز جو کی جا رہی ہے وہ ہے اس میں مذہب کا رنگ لے کے آنے کا، اور مذہب کا رنگ اس طرح کہ تحریک لبیک پاکستان TLP اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کو وہ باتیں اس کے منہ سے کہلوائی جا رہی ہیں جو حقیقتاً کہیں نظر نہیں آتی، ان کا وجود نہیں، بلکہ حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے منہ سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ عمران خان قادیانی نظریات کا حامل ہے، قادیانیت کو فروغ دے رہا ہے، لہذا اس کے تمام ایکشن غلط ہیں، اس کی حکومت جو گئی وہ ٹھیک گئی، اور ہمیں اب اس کو واپس نہیں آنے دینا، کیونکہ یہ قادیانی نظریات ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی فضولیات بولنے سے پہلے تحریک لبیک کی لیڈرشپ کو اپنے مفاد میں سوچنا چاہیے کہ کیا ایسی باتیں کرنے سے ان کا کوئی عوام کے اندر کوئی عزت رہ جائے گی، کوئی اعتماد رہ جائے گا؟ خود ان کے اپنے اعمال سے کہیں بہتر طریقے سے عمران خان نے انٹرنیشنل لیول پہ حرمت رسول کا جو دفاع کیا، جو اس نے اسلامی نظریات کا دفاع کیا، جو اس نے اسلام فوبیا کے خلاف جنگ لڑی، وہ تو پاکستان میں جو دین کے ٹھیکیدار ہیں انہوں نے بھی نہیں لڑی۔ تو اس لحاظ سے اس آدمی کے خلاف اب جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو آپ اپنا منہ کالا خود کر رہے ہیں، آپ کے اوپر سے عوام کا اعتماد اٹھے گا۔
دوسری طرف یہ سب سے بڑی اسلام دشمنی ہے. آپ اللہ کے سامنے جواب دیں ہیں. آپ اس شخص کے اوپر الزام لگا رہے ہیں جو اللہ کے سامنے سرخرو ہے, جس نے اپنے عمل سے دکھا دیا کہ وہ حرمت رسول کا ایک ادنا سپاہی ہے اور وہ تحفظ کرنے کے لیے میدان عمل میں موجود ہے. لیکن کیا کریں, ان پولیٹیکل پارٹیز اور یہ مذہبی جماعتیں اور یہ جو ناموس رسالت کے نام پہ بنی جماعتیں, ان میں بھی بیٹھے ہوئے وہ لیڈر ان کے جو ان کے جذبات اور ان پارٹیوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے, ان کو یہ خدا خوفی نہیں ہے کہ ان کے اس عمل سے ملک میں کتنا بڑا فساد مچ سکتا ہے. اب یہی دو چیزیں ہیں, ایک یہ کہ قادیانی نظریات کی جو بات کی جا رہی ہے, اور دوسرا جو کانسٹیٹیوشنل فیصلے نہیں ہو رہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو خانہ جنگی کی طرف لے جا سکتی ہیں. اس میں حکومت وقت شامل ہے. عمران خان خود جا کے تحریک لبیک کو تو نہیں کہے گا کہ میرے خلاف یہ کہیں, لیکن جب جھوٹ کی بنیاد پہ نیریٹو لے کے ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک دینی پارٹی باہر نکلے گی تو دوسری سائڈ ریزسٹ تو کرے گی, کیونکہ عوام کے سامنے سچائی لانا بہت اہم ہوتا ہے. تو ان حالات میں ہمیں سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج کی ناجائز حکومت یہ مکمل طور پہ کوشش کر رہی ہے کہ ماڈل ٹاؤن والا نقشہ دوبارہ دہرایا جائے, خانہ جنگی جو ہے وہ یہاں پہ کسی حد تک کروا دی جائے, پھر اس کی آڑ میں مار دھاڑ کی جائے, کنٹرول کیا جائے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا جائے, اور پھر اگلا الیکشن بھی کال کیا جائے تو پی ٹی آئی کہیں نظر نہ آئے. پی ٹی آئی ان کو اپنی زندگی کے لیے ایک زہر قاتل نظر آتی ہے, کیونکہ اس کو عوام کی پذیرائی حاصل ہے, اور ناجائز قابض سمجھتے ہیں کہ عوام اپنا فیصلہ ان کے خلاف دیں گے, جس سے بچنے کے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن پروسیس سے دور رکھا جائے. اس کے لیے الزامات کھڑے جائیں گے, کبھی خانہ جنگی کی بات کی جائے گی, کہیں کچھ اور, لیکن اگر کچھ ہوتا ہے خانہ جنگی تو عوام ذہن میں رکھیں کہ اس کے ذمہ دار یہ حکمران ہوں گے, پی ٹی آئی نہیں ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.